سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب. ابھی آپ کوئٹہ بھی گئے تھے, وہاں ملاقات بھی آپ نے کی. سیاسی جو آپ کی اتحاد بنانے کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیش رفت بھی ہو رہی ہے, لیکن ایک ایک کر کے تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں. میرے خیال ہے سب سے پہلے اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ یہ سول نافرمانی کی جو بات تھی, اس حوالے سے کیا کلیئرٹی آ گئی ہے؟ کیا ابھی چونکہ مذاکرات کہ انگیجمنٹ کا آپ لوگ انتظار کریں گے, یا وہ جو ڈیڈ لائن خان صاحب نے دی تھی کہ بھائی سول نافرمانی ہوگی اگر مذاکرات میں ہمیں کوئی خاطر خواہ انگیجمنٹ نہ ہو, ابھی کہاں کھڑے ہیں سول نافرمانی کے حوالے سے؟ آپ کا موقف کیا جماعت کا؟ لیکن جماعت کا موقف وہی ہے جو عمران خان صاحب کا ہے, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 15 تاریخ کو وہ خود اعلان کریں گے آگے رائے عمل کیا ہے. لہٰذا بالکل خان صاحب اس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے کہ اگر آپ سب دروازے ہم پر بند کر دیتے ہیں, قانونی راستہ بند کر دیتے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اب عدالتوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, الیکشن میں جو ہوا ایک قدم ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ الیکشن کو لوٹا گیا, 8 فروری کو پاکستان کی عوام کا جو فیصلہ تھا اس کو رد کیا گیا. یہ تمام باتیں موجود ہیں. 26 نومبر کو شہادت بے گناہ نہتے شہریوں پر, یہ ہمارا موقف قائم ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اس صورتحال میں ایک قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بند گلی میں تو ہم نہیں بیٹھ سکتے تمام عمر. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پر تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں, نہ آپ کو عدالتی کوئی راستہ فراہم کیا جائے گا, نہ الیکشن کے ذریعے کچھ ہوگا, نہ گفت و شنید ہوگی, تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا. تو سول نافرمانی کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. دیکھیے ہماری بالکل یہ خواہش ہے کہ قانونی عمل چلے اس ملک میں, لوگوں کو آئینی حقوق حاصل ہوں, گفتگو کرنے کا حق, موومنٹ کا حق, چلنے کا, اکٹھا ہونے کا. جب یہ تمام حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں, ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں, جھوٹی ایف آئی آریں درجنوں کے حساب سے لوگوں پر کاٹتی جاتی ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو سول نافرمانی اس تناظر میں ٹھیک ہے, وہ سمجھ میں آ گئی بات. میں تو تاریخ کی بات کروں, کیا یہ 15 تاریخ سے آگے معاملہ جا سکتا ہے, یا 15 تاریخ ایک حتمی تاریخ ہے؟ بیکاز اس کے اوپر ابھی آپ کی جماعت کے اندر مختلف لوگ کہہ رہے کلیئرٹی نہیں ہے. سو 15 سے آگے بھی یہ جا سکتی ہے ڈیڈ لائن؟ وہ خان صاحب کلیئرٹی دیں گے. نہیں, خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 15 تاریخ کو وہ خود رائے عمل دیں گے, تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے 15 تاریخ کا کہ اس دن وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اس دوران ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گفتگو بھی ہو. دیکھیے ہم بالکل کوئی منت نہیں کر رہے, ہم کوئی درخواست گزار نہیں ہیں اس میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ اچھا ہے, یہ عوام کی فلاح کی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کے راستے پر آئیں, اور قانون اور آئین کے راستے سے ہم نہیں ہٹے ہوئے. یہ تو رجیم ہے جو اس وقت حکمران ہیں, وہ قانون اور آئین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ بات کریں تاکہ ہم اس ملک کو واپس قانون اور آئین کے راستے پر لائیں. راج صاحب, یہ بات درست ہے کہ خان صاحب ناراض ہیں اپنی قیادت سے باہر, جو کیونکہ علیمہ بی بی جو بات کر رہی ہیں باہر آ کے, پھر ان کے حوالے سے جو بیان منسوب چلے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے اسٹریٹجی پہ, وہ ایسا لگ رہا ہے باہر سب کچھ ٹھیک ہے, سب خوش ہیں, اس طرح کی باتیں ان سے منسوب رپورٹ ہوئی ہیں. وہ ناراض ہیں پولیٹیکل اسٹریٹجی سے جو باہر قیادت ہے اس کی؟ دیکھیے میری ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے, اب کوئی 6-8 دن کا وقت ہو گیا ہے. میں نہیں کہہ سکتا. یہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ چونکہ روزمرہ کی بنیاد پر چل رہا تھا, میں سپریم کورٹ میں موجود رہا. اب ملاقات ہوگی تو بات واضح ہوگی. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. خان صاحب بالکل یہ چاہتے ہیں کہ باوقار مذاکرات بھی ہوں, لیکن جو ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں, اور کس پیرائی میں وہ احتجاج ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن احتجاج اور گفتگو دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں, ان میں کوئی تضاد نہیں. لیکن جو ٹون ہے اس میں کیا مارکڈ ڈیفرنس ہے؟ کیونکہ جب ہم علیمہ بی بی کی بات سنتے ہیں یا جب ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں لگتا ہے کہ خان صاحب نے ایک اگریسو ٹون لی ہوئی ہے. ہم ان کے بیانات دیکھیں, ہم ان کی ٹویٹ دیکھیں, ہم ان کی سٹانس دیکھیں, وہ بالکل کسی مصالحتی ٹون کی نہیں ہے. لیکن باہر جو قیادت ہے وہ مزاحمت نہیں, وہ مصالحت پہ بلیو کرتی ہے. ہمیں فرق نظر آ رہا ہے خان صاحب کے بیانات اور باہر کے بیانات سے. آپ کو ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کہوں گا. خان صاحب ایک لیڈر ہیں, ان کی ایک اپنی شخصیت ہے. ایک وجہ ہے کہ اس قوم کی اتنی بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہے, ان پر اعتماد کرتی ہے. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. ہر شخص عمران خان نہیں ہے. لوگ اپنے پیرائی میں گفتگو کرتے ہیں, کچھ لوگ
دیکھتے ہیں کہ بظاہر ان کو صورتحال کیا نظر آ رہی ہے. خان صاحب کا زاویہ نظر مختلف ہو سکتا ہے اور ہے, اس لیے یہ گفتگو بالکل ٹھیک ہے. ہر جماعت میں گفتگو ہوتی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا مختلف لہجے ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے ہم سب جو ہیں اپنے اندر ایک ضرور اتفاق پیدا ہوگا, اور ہے, مجھے کوئی اس میں نظر نہیں آتا کہ اتفاق نہ ہو. یہ گفتگو کرنے کا انداز ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ بالکل وہی ہے کہ ناحق جن لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے بشمول عمران خان صاحب, ان کو آزادی ملے, قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. صحیح. جو مذاکرات کے حوالے سے حکومت بار بار کہہ رہی ہے, خواجہ آصف صاحب سے منسوب یہ بیانات ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی شرائط سے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ نے دکھائی ہے, آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں, آپ بغیر شرائط کے مذاکرات کرنے پر بھی آمادہ ہیں. کیا یہ بات درست ہے جو 2 شرائط تھی آپ کی کہ بھئی کمیشن بنائیں ان دونوں واقعات کی 26 نومبر اور 9 مئی, اور ساتھ ساتھ ایک ان لیڈرز کو رہا کریں, ان دونوں شرائط میں سے کسی ایک شرط سے آپ مشروط طور پہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, یہ بات درست ہے؟ نہیں, یہ درست نہیں ہے. بالکل یہ شرائط ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرائط ہیں, ان کو آپ کو پورا کرنا چاہیے. یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. آپ کچھ قدم اٹھائیے, دکھائیے کہ آپ شرافت کی جانب, قانون آئین کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر بات آگے بڑھے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی طرف سے جبر جاری رہے, جھوٹ جاری رہے, فریب جاری رہے اور ہم آ کر کرسی پر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. کچھ قدم وہاں سے اٹھنا چاہیے, پھر ہماری طرف سے بھی قدم اٹھے گا. سلمان صاحب, آج جو تاریخ ہو گئی ہے اس میں تو آپ کے پاس, آپ کو لگتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر, بات چیت, مذاکرات حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو لچک نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ اب تو آپ کی سول نافرمانی والی جو ڈیڈ لائن ہے 15 کی, وہ تو آئی کھڑی ہے نا, تو اس کو کوئی پروگریس دیکھ رہے ہیں آپ؟ چلیں دیکھیں گے. دیکھیں 15 تاریخ ابھی ہے, پرسوں کا دن ہے, ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اگر نہیں ہوگا تو جو سیاسی عمل ہے وہ آگے بڑھے گا. جو چیز اصولی ہے, اصول کے مطابق ہے, جو ہم کر سکتے ہیں اس جبر کے ماحول میں, وہ ہم کرتے رہیں گے. آپ بتا دیجئے کہ ہمارے پاس کیا راستے ہیں. ایک تو یہی ہے نا کہ بس ہم چپ ہو جائیں, جبر کو سہ لیں, خاموش ہو جائیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم آئینی طریقوں کو ڈھونڈیں. آئینی طریقے بھی جب بند کر دیے گئے تو پھر احتجاج ہی باقی رہ جاتا ہے نا. یہ حکومت جس کو آپ مانتے ہی نہیں تھے, آپ کہتے تھے کہ جی جعلی مینڈیٹ والی ہے, ان سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی, ہم تو ان سے بات کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے. یہ آن ریکارڈ ہے تحریک انصاف کا بیانیہ, ان کا پہلے کا سٹانس. اب آپ انہی سے, آپ پولیٹیشین سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پہلے آپ صرف اور صرف مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے تھے. اس کو لچک سمجھیں ہم؟ دیکھیں, لچک کا لفظ اپنی جگہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہمارا موقف تو یہی ہے کہ تمام جو حکومتی ہمیں اہلکار نظر آتے ہیں یہ پیادے ہیں, اصل طاقت ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کے ذریعے اگر گفتگو ہو سکتی ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں, ان کے ساتھ بھی اور جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی. سلمان صاحب, لیکن پہلے یہ آپ نہیں سمجھتے تھے, تحریک انصاف کی میں بات کر رہی ہوں, آپ کی انڈیویجول رائے ایک طرف, what changed؟ اب یہ کیسے تبدیلی آ رہی ہے اس نظریے میں, اس میکنزم؟ دیکھیں, یہ ہم گفتگو کریں گے. خان صاحب سے اگلے چند دنوں میں ملاقات ہوگی کچھ لوگوں کی. جب مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تو اس مذاکراتی کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ گفتگو شروع کیجئے. اس میں کوئی بظاہر قدغن ہمیں نظر نہیں آئی, لیکن اگر قدغن وہ برقرار ہے تو وہ بات واضح ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں, خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی. خان صاحب سے ملاقات جو ہے خاص طور سے جو سیاسی لوگ ہیں ہمارے, ان کی بالکل ناممکن بنا دی گئی ہے. مشکل نہیں, ناممکن بنا دی گئی ہے. لہٰذا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وقت لگتا ہے بات پوری طرح کمیونیکیٹ ہونے میں. لیکن اب آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز کے ذریعے بھی انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی تھی. کوئی فرق آیا ہے کیا آپ یہ سینس کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ غلط ہے یہ بیانیہ کہ تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی تھی. ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اصول کی بنیاد پر جو بھی بات کرے گا, جو بات کرے گا الیکشن کے حوالے سے, جو بات کرے گا آئین کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, اس سے ہم بات کریں گے. اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بس مٹی پاؤ, چھوڑو, بھول جاؤ, الیکشن لٹ گیا تو کیا ہوا, پہلے بھی لٹتے تھے, آئندہ بھی لٹیں گے, تو یہ گفتگو ہم نہیں کریں گے. اس گفتگو
में हमें कोई दिलचस्पी गुफ्तगू के कॉन्टेक्स्ट में कोई इतराज नहीं है, किससे करना गुफ्तगू करनी है, इस पे आप लोगों का बड़ा क्लियर स्टांस था कि आपने सिर्फ मुक्तदरा से गुफ्तगू करनी है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि तब्दीली क्या आई है, ये बड़ा क्लियर था। ये नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं था। देखिए, हम हमेशा सियासी कुव्वतों से, मौलाना फजल रहमान हों, GDA के लोग हों, महमूद खान अचकजई हों, हम ये कह रहे थे कि जो लोग आइन और उसूल की गुफ्तगू करना चाहते हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। अब अगर जो बज़ाहिर हुक्मरान हैं वो आइन और उसूल की बात करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन इस पे मैं फिर अर्ज करूं कि 15 तारीख के बाद बात मजीद वाज़ेह होगी। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बड़े नाराज हैं हुकूमत से, वो 26वीं तरमीम के ऊपर उनके साथ वो जो बिल था उस पर हैंड हो गया। अब वो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उसको उस पे वो साइन करेगी, बड़े एतराज़ात दे दिए हैं सदर पाकिस्तान ने उस हवाले से। सो वो जो मुलाकातों का सिलसिला था तहरीक इंसाफ का मौलाना साहब के साथ, उसमें हम देख रहे हैं कि कोई तात्तुल है, हर कोई मिल रहा है मौलाना साहब से, आप लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही, इसका इम्कान है कोई? देखिए, ये तो एक सियासी लाएअमल होता है, कोई भी इम्कान जो है वो खारिज इम्कान नहीं है, हर चीज़ हो सकती है, अपने वक्त से होगी। हम मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, मौलाना से भी ज़रूर किसी वक्त होगी मुलाकात। सही। अचकजई साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उसका क्या खदोखाल है उस पूरी मुलाकात, क्योंकि पहले तो अचकजई साहब के साथ जो बात हुई थी वो ये थी कि वो पॉलिटिशियंस के साथ एंगेजमेंट करेंगे, उनको आप लोगों ने मैंडेट भी दिया, अथॉरिटी भी दी, फिर वो हमने देखा गैर फाल हो गई कमेटी, दोबारा उसके कुछ एक्टिव होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। अब अचकजई साहब का इसके पूरे मामले के अंदर क्या हम किरदार देख रहे हैं? देखिए, वही किरदार जो मैं समझता हूँ किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का होना चाहिए कि गुफ्तगू हो, कुछ ना कुछ बात जो है इस जबर के माहौल से आगे बढ़े, तो यही गुफ्तगू उनसे होगी और क्या गुफ्तगू होनी है कि वो अपना रोल अदा करें। एक सीनियर शख्सियत हैं वो जहां कहीं भी दस्तरस रखते हैं, जहां कहीं गुफ्तगू कर सकते हैं वो करें। सर, वो तो कमेटी पहले की भी बनी हुई थी ना, कोई उसमें ब्रेक थ्रू, अब क्या फर्क है इसमें? अब वो क्या खास, मतलब मुझे फर्क बताइए, पहले भी कमेटी बनी गैर फाल हो गई। ये तवातुर है, नहीं ये तवातुर है, देखिए ये तवातुर ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हम किसी अपने उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटे, हम गुफ्तगू के जो पैराए हैं उन पे भी बिल्कुल कायम है कि आइन, कानून, इलेक्शन के हवाले से बात होनी चाहिए, तो कोई चीज़ भी नहीं बदली। और हम बिल्कुल इस बात पे भी खड़े हैं कि हमारा जमहूरी आइनी हक है कि हम एहतजाज करें कानून और आइन के मुताबिक। तो जो सिविल नाफरमानी की आपने कहा कि वहां वो खान साहब 15 तारीख को बताएंगे इस हवाले से, सो अब उसकी क्या कोई क्लैरिटी आप लोगों के पास है कि उसका तरीकेकार क्या है, उसका लाएअमल क्या है, क्या वो इंक्रीमेंटल होगा? मैं उस पे तो बात अभी नहीं कर पाऊंगा। नुक्ता आगाज क्या है? देखिए, अभी तक तो बात यही सामने आई है ना, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से है, उसका तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है बराह रास्त कानूनी या आईनी, वो बात अपनी जगह है। उसके बाद क्या होता है उसके लिए इंतजार फरमाइए। फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह जो है उस हवाले से कि भाई वो ना भेजें लीगल चैनल से, ये भी ऑप्शन हम सुन रहे हैं ना, ये कि भाई ये पहले इससे आगाज होगा, ये नुक्ता आगाज है। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि इलीगल चैनल से भेजें, ये कोई नहीं कह रहा, पर लीगल चैनल से ना भेजें ये तो कह रहे हैं ना। देखिए, ये है कि महदूद करें, यही बात सामने आई है ना खान साहब के हवाले से जो बात सामने आई है, तो इसमें कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है ना, कोई कानून इससे नहीं टूटता। हाँ सर, लेकिन ये लीगल चैनल से आना तो एक तरीकेकार, मुनासिब तरीकेकार यही है ना कि लीगल चैनल से अगर आप वापस पैसे भेजें, कानून ना टूटे लेकिन मुनासिब नहीं, अगर कोई रोक लेता है कुछ अरसे, नहीं, अगर कोई रोक लेता है, ये तो नहीं हम कह रहे कि गैर कानूनी तरीके से भेजो, कुछ अरसे के लिए कोई रोक लेता है तो वो तो उसकी सवाबदीद है ना, बाहर बैठे किसी भी शख्स की। सो आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ना भेजें, मत भेजें, ये आपकी स्ट्रैटेजी का या महदूद करें। जो बात सामने आई है वो महदूद के हवाले से, देखिए ये खान साहब का लाया अमल है, 15 तारीख को वो इसकी मजीद वजाहत करेंगे। सही। सो राय साहब को लग रहा है कि ये सिविल नाफरमानी की नौबत फिर आ जाएगी, क्योंकि मुज़ाकराती अमल अभी तक बहुत ही जिधर खड़ा है, जिधर हम देख रहे हैं कि एक मुंजमद है सूरत हाल, ये आपका फाइनल कार्ड है? ये देखते हैं, कोई चीज सियासत में फाइनल नहीं होती, तारीख आगे बढ़ती रहती है। देखिए, एक बात तो हतमी है ना कि जो इस वक्त जबर है इस मुल्क में, जो आइन कानून की नफी है, जो अदालती निज़ाम पर हमला है, ये एक मुस्तकिल सूरत हाल नहीं हो सकती। इस सूरत हाल ने बहरहाल तहलील होना है, ये एक आर्जी लम्हा होता है, ये
کسی صورت بھی یہ جو ہے ایک مستحکم صورتحال نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز ہے جس کو آپ سامنے رکھیے. اس صورتحال نے کیسے تبدیل ہونا ہے وہ بات سامنے آ جائے گی, لیکن اس نے تبدیل ضرور ہونا ہے. یہ صورتحال قائم نہیں رہ سکتی کہ ملک کو, نوجوانوں کو مایوس کر کر آپ طبل بجائیں معاشی ترقی کا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یہ نہیں ہوگا. صحیح, بہت شکریہ سلمان اکرم راج صاحب, پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ موجود.